کیا مسلمان ظالم ہے؟ کیا عید جیسے تہواروں پر بے زبان جانوروں کے ساتھ واقعی ظلم کیا جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کل ایک منظم بیانیے کے تحت بار بار اٹھایا جاتا ہے، لیکن اس سچائی کی تہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کر چند حقائق اور پیچیدہ سائنسی نظریات کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں ہندو تہواروں میں ہونے والے رسومات، کارپوریٹ میٹ انڈسٹری کی سفاکیت، اینتھرومارفزم کی نفسیاتی الجھنوں اور جانوروں کے درد محسوس کرنے والے نوسیسیپٹیو سسٹم کو گہرائی سے دیکھنا ہوگا۔ جب ہم ان سب چیزوں کا موازنہ کر لیں گے تبھی ہم اسلام کے طریقہ ذبی کی اصل سائنسی حکمت کو جان پائیں گے۔ تو آئیے غور و فکر کے اس نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سپٹمبر 2015 بھارت کی ریاست اتر پردیش کے علاقے دادری کا ایک گاؤں بساڑا۔ 52 سالہ مسلمان لوہار محمد اخلاق اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ آرام کر رہا تھا۔ اچانک گاؤں میں ایک افواہ پھیلنا شروع ہوئی اور مقامی مندر کے لاؤڈ سپیکر سے ہونے والے اعلانات نے اس افواہ کو مزید ہوا دی کہ اخلاق کے خاندان نے ایک بچڑے کو ذبح کیا ہے اور عید کے لیے اس کا گوشت اپنے فریج میں چھپا رکھا ہے۔ محض اس ایک بے بنیاد افواہ کی بنیاد پر رات کے اندھیرے میں مشتعل ہجوم نے اخلاق کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے محمد اخلاق اور اس کے 22 سالہ بیٹے دانش کو گھسیٹ کر سڑک پر نکالا۔ ہجوم نے ان پر لاٹھیوں، لاتوں اور اینٹوں سے بے دردی سے حملہ کیا۔ محمد اخلاق کی اس حملے میں جان لے لی گئی۔ اس کا بیٹا دانش شدید اور زندگی بھر ساتھ رہنے والے زخموں کے ساتھ بمشکل جان بچا پایا۔ اس سانحے کے بعد حکام نے اس انسانی المیے پر فوری توجہ دینے کی بجائے سب سے پہلے اخلاق کے فریج سے وہ گوشت قبضے میں لیا اور اسے لیبارٹری بھیجا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ بکرے کا گوشت تھا یا گائے کا۔ گویا کسی جانور کی نسل یہ فیصلہ کرے گی کہ ایک بے گناہ انسان اور ایک باپ کے ساتھ یہ بربریت جائز تھی یا نہیں۔ دادری کا یہ سانحہ اور اس کے بعد ہونے والے ایسے درجنوں واقعات ایک خوفناک حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ جانوروں پر ظلم کا الزام اقلیتوں کو ڈرانے، انہیں دبانے اور ان پر تشدد کرنے کے لیے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ہجوموں کا تشدد جانوروں سے ہمدردی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک پوری کمیونٹی کو خوفزدہ کرنے کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ جب جانوروں کے تحفظ کی زبان کو انسانوں کے ساتھ ہونے والے بربریت کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ رحم یا ہمدردی نہیں رہتی، یہ ایک گھڑا ہوا بیانیہ ہے، یہ ایک ہتھیار ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہتھیار کیسے تیار ہوتا ہے اور کیسے رحم دل ہندو اور ظالم مسلمان کا یہ خوفناک افسانہ تراشا جاتا ہے اور اگلی نسلوں کے ذہنوں میں اتارا جاتا ہے، تو ذرا یہ ویڈیو دیکھیے۔ گرو جی، ہاں، ہندو اور مسلمان میں کیا انتر ہے؟ جن کے اندر دیا ہے وہ ہندو ہیں اور جن کے اندر دیا نہیں ہے وہ مسلمان ہیں۔ ہندو کے تیج تیوہار میں ہتیا نہیں ہوتی، مسلمانوں کے تیوہار میں خون بہاتے ہیں ان لوگ۔ دیا ہوتی ان کے اندر تو خون نہ بہاتے کسی جیو کا۔ تو ہندو اور مسلمان میں بس یہی انتر ہے کہ ہندوؤں کے اندر دیا ہے، کرونا ہے، پریم ہے، ان لوگوں کے اندر دیا کی کمی ہے، دیا نہیں ہے۔ اس لیے ان کو جب دیا ان کے اندر آ جائے تو پھر وہ بھی ہندو ہو جائیں۔ جس کے اندر دیا ہے وہ کون ہے؟ ہندو۔ اور جس کے اندر دیا نہیں ہے مسلمان۔ ہاں، جن کے اندر رحم ہے وہ ہندو ہیں اور جن کے اندر نہیں وہ مسلمان ہے۔ یہ ایک نہایت سادہ اور جذباتی جملہ ہے، لیکن جب آپ اس کھوکھلی جذباتیت کو ہٹا کر حقیقی اعداد و شمار، حیاتیاتی سائنس اور معاشی حقائق پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ پورا بیانیہ ریت کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جھوٹ کا مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو ہرگز ہندو مت یا اس کے ماننے والوں کے خلاف نہیں ہے۔ ہم تمام مذاہب اور ان کے عقائد کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف ان مخصوص رویوں کی نشاندہی کرنا ہے جہاں لوگ جانے انجانے میں ہمدردی کے نام پر مسلمانوں کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور معاشرے میں دوریاں بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔
ہماری بحث کسی بھی مذہب یا طبقے سے نہیں بلکہ تفریق پیدا کرنے والی اس سوچ اور غلط بیانیے سے ہے۔ یہ دعویٰ کہ ہندو تہواروں اور روایات میں جانوروں کی قربانی کا کوئی تصور نہیں، حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ آئیے بھارتی سرحد کے بالکل پار نیپال کے علاقے باریا پور سے شروعات کرتے ہیں۔ ہر 5 سال بعد لاکھوں ہندو عقیدت مند طاقت کی دیوی کو خوش کرنے کے لیے گھڑی مائی تہوار میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں، اسے دنیا کی سب سے بڑی اجتماعی قربانی مانا جاتا ہے۔ صرف 2009 کے تہوار میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 2,50,000 سے 5 لاکھ تک جانور، جن میں بھینسیں، بکریاں، سور اور کبوتر شامل تھے، محض 2 دن کے اندر بھینٹ چڑھا دیے گئے۔ یہاں یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ ان جانوروں کے ساتھ کیا جانے والا طریقہ کار کیا ہے۔ اسلامی ذبح کے بالکل برعکس، جہاں جانوروں کو دوسرے جانوروں سے دور تنہائی میں جاتا ہے، گڑھی ماہی میں ہزاروں جانوروں کو ایک ہی بڑے میدان میں ایک ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے سامنے دوسرے جانوروں کو اس اذیت سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں آدمی ککری لیے اس میدان میں اترتے ہیں اور جانوروں پر وار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھینس جیسے بڑے اور موٹی گردن والے جانوروں کو ایک ہی وار میں ختم کرنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ عملی طور پر ان جانوروں کی گردنوں پر کئی وار کیے جاتے ہیں اور وہ انتہائی اذیت ناک حالت میں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں۔ اگرچہ جانوروں کے حقوق کی تنظیموں کے دباؤ کے بعد حالیہ برسوں میں یہ تعداد کم ہوئی ہے، لیکن آج بھی ہزاروں جانور اس تکلیف دہ طریقے سے اس تہوار کی بھینٹ چڑھتے ہیں۔ ہمیں نیپال جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذرا مشرقی اور جنوبی بھارت پر نظر ڈالیں۔ اگر آپ ریاست آسام جائیں تو وہاں گوہاٹی میں کاماکیا مندر واقع ہے، جو ہندو مت کے قدیم ترین اور مقدس ترین مندروں میں سے ایک ہے۔ یہاں جانوروں کی قربانی سال میں ایک بار نہیں بلکہ روزانہ کا معمول ہے۔ عقیدت مند ہر صبح بکرے، کبوتر اور بعض اوقات بھینسیں لے کر قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، جنہیں دیوی کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ یہ عمل پورے ملک کے بڑے ہندو تہواروں میں گہرائی تک سرایت کر چکا ہے۔ بنگال، بہار، اڑیسہ اور راجپوت برادریوں میں درگا پوجا اور دسہرا بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے، جو دیوی درگا کے ہاتھوں بھینس نما شیطان مہاشر کے خاتمے کی یاد ہے۔ یہاں سے روایتی پنڈالوں میں اس تہوار کا اختتام ایک نر بکرے یا بھینس کی رسمی قربانی پر ہوتا ہے۔ کولکاتہ کے تاریخی کالی گھاٹ مندر میں آج بھی یہ ایک معیاری عمل ہے۔ اسی طرح جنوبی بھارت کے دیہاتوں، تامل ناڈو، کرناٹک اور آندھرا پردیش، مقامی دیویوں کے تہواروں پر بری روحوں کو بھگانے اور اچھی فصل کے لیے جانوروں کی بھینٹ دینا ایک عام روایت ہے۔ ماہرین بشریات جانتے ہیں کہ ہزاروں سالوں سے یہ عمل دنیا کے تقریباً ہر کلچر کا حصہ ہے، لیکن جب ایک مذہبی پیشوا صرف عید پر انگلی اٹھاتا ہے اور گڑھی مائی، کاماکیا اور درگا پوجا میں بھینٹ چڑھنے والے لاکھوں جانوروں کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتا ہے، تو وہ رحم نہیں سکھا رہا، وہ منتخب حقیقت یعنی سلیکٹیو ایمنیشیا کا کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ اپنے ہی مذہب میں ہونے والے ان اعمال کو چھپا رہا ہے تاکہ رحم کے تصور کو مسلمانوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکے۔ اگر جانوروں پر تشدد کا نہ ہونا اس نظریے کا حتمی پیمانہ ہے تو ہمیں اس ہندو اکثریتی ملک کی معیشت پر نظر ڈالنی چاہیے، جہاں سے یہ بیانیہ جنم لیتا ہے۔ عالمی تجارتی ڈیٹا کا جائزہ لیں تو ایک حیران کن تضاد سامنے آتا ہے۔ بھارت مسلسل دنیا کے ٹاپ 3 بیف، خاص طور پر بھینس کے گوشت کے ایکسپورٹرز میں شامل ہے۔ ٹاپ 3 میں صرف 2023 میں بھارت نے تقریباً 1.42 ملین میٹرک ٹن بیف برآمد کیا۔ اس حیران کن سپلائی چین کا اندازہ یوں لگائے کہ اگر فی جانور 200 کلو گرام کا قابل استعمال گوشت نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی سرحدوں کے اندر ہر سال 70 لاکھ یعنی 7 ملین جانوروں کی مشینی پیداوار کو مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ صنعت اربوں ڈالرز کا منافع کماتی ہے۔ یہ وسیع پیمانے کی صنعت کوئی مذہبی رسم نہیں، نہ ہی یہ گوشت غریبوں میں صدقے کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ بین الاقوامی مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور کارپوریٹ منافع کی ہوس پر چلنے والی ایک مشینی اسمبلی لائن ہے۔
اسی طرح جانوروں سے ہمدردی کا اخلاقی ٹھیکیدار بننا اور دوسری طرف عالمی سلر ہاؤسز سے اربوں ڈالرز کمانا یہ منافقت کی بدترین شکل ہے، اور یہ انڈسٹری بھارت کی سرحدوں سے بہت آگے جدید عالمی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بھی ہے۔ صرف میکڈونلڈز دنیا بھر میں روزانہ اندازاً 65 لاکھ برگر فروخت کرتا ہے۔ اس ناقابل فہم ڈیمانڈ کو پورا کرنے صرف ایک کمپنی کو ہر سال 9,68,000 سے زائد گایوں کو مشینی طور سے پروسیس کرنا پڑتا ہے۔ ذرا سوچیے اگر اس میں ہم باقی کمپنیوں کو شامل کر لیں تو یہ تعداد کروڑوں میں پہنچ جائے گی۔ عالمی گوشت کی معیشت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک صرف منافع کمانے کے لیے کام والا نظام ہے جسے کم لاگت میں زیادہ سے زیادہ پیداوار کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پھر بھی وہ پنڈت اس وسیع کارپوریٹ مشین کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے، اور ان اربوں غیر مسلموں کو بھی جو اس کی ڈیمانڈ پیدا کر رہے ہیں، اس کی بجائے وہ صرف مسلم کمیونٹی کو نشانہ بناتا ہے اور ایک مذہبی فلاحی عمل کو دنیا کا سب سے بڑا ظلم بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ تو تھی معاشی منافقت کی بات۔ اب ذرا معیشت سے ہٹ کر فطرت اور سائنس کے قانون پر نظر ڈالتے ہیں۔ جب کچھ لوگ گوشت کھانے کو ظلم کہتے ہیں تو وہ دراصل خود فطرت کے نظام کو ظالم قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ قدرتی دنیا میں روزانہ اربوں اور کھربوں جانور دوسرے جانوروں کی خوراک بنتے ہیں۔ محض ایک بلو ویل دن میں کروڑوں چھوٹی مچھلیاں کھا جاتی ہے، اور دنیا بھر کی مکڑیاں ہر سال تمام انسانوں کے وزن کے برابر کیڑے مکوڑے ہضم کر جاتی ہے۔ اگر شکاری جانور اچانک شکار کرنا بند کر دے تو وہ خود بھوک سے جان دے دیں گے، اور چرنے والے جانوروں کی آبادی اتنی بے قابو ہو جائے گی کہ وہ جنگلات اور ہریالی کو ختم کر کے پورے ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم کو تباہ کر دیں گے۔ فطرت میں ایک جانور کا دوسرے کو کھانا کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ ایک حیاتیاتی ضرورت ہے جو زمین پر زندگی کا توازن قائم رکھتی ہے۔ یہ دلیل کہ انسانوں کو گوشت کھانا مکمل طور پر چھوڑ دینا چاہیے ہماری اپنی ارتقائی اور حیاتیاتی ساخت کو یکسر نظر انداز کرتی ہے۔ سائنسی اتفاق رائے بالکل واضح ہے کہ انسان قدرتی طور پر ہمہ خور یعنی اومنی وورس ہے۔ اگر ہم انسانی جسم کی ساخت پر غور کریں تو یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ گائے یا بھیڑ جیسے سبزی خور جانوروں کے برعکس ہمارے پاس گھاس ہضم کرنے کے لیے 4 حصوں والا میدہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا نظام انہضام خالص گوشت خوروں درندوں جتنا چھوٹا ہے۔ ہم بالکل درمیان میں ہیں، جہاں ہمارا میدہ پکے ہوئے گوشت، پھلوں اور سبزیوں کے ملے جلو استعمال کے لیے بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی بقا کے لیے وٹامن B12، آئرن اور اعلیٰ معیار کے پروٹین جیسے ناگزیر غذائی اجزاء قدرتی طور پر سب سے زیادہ اور بہترین شکل میں صرف اور صرف جانوروں کے گوشت ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ سائنس اور بائیولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ جانوروں کا گوشت کھانا زمین پر زندگی کا ایک فطری اور ضروری حصہ ہے۔ اس لیے بنیادی اخلاقی سوال یہ نہیں ہے کہ ہمیں جانوروں کو کھانا چاہیے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم انہیں کس طریقے سے خوراک کا حصہ بناتے ہیں۔ اور یہیں سے کارپوریٹ فیکٹری کی مشینی لائن اور اسلام کے مقدس امانت والے تصور کا واضح فرق سامنے آتا ہے۔ اسلام کا طریقہ جانوروں کی زندگی کا احترام کرتے ہوئے ایک تیز اور درست طریقے سے تکلیف کو ختم کرتا ہے، اور گوشت غریبوں میں بانٹ کر خوراک حاصل کرنے کے اس فطری عمل کو رحم اور معاشرتی بھلائی کے درجے تک لے جاتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا طریقہ کار تکلیف کو کم کرتا ہے تو آخر اس عمل کو اس قدر ظلم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پنڈت کی دلیل بائیولوجی کی ایک اور بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے، جسے اینتھرومورفزم کہا جاتا ہے۔ اینتھرومورفزم اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جذبات، صدمے اور انسانی کیفیات کو جانوروں پر مسلط کرنا۔ انسان فطری طور پر اومنیور ہے، یعنی سبزیاں اور گوشت دونوں کھانے والا۔ لاکھوں سال قبل جب ہمارے آباء و اجداد نے غذائیت سے بھرپور گوشت کھانا شروع کیا تو اس سے ہمارے نظام انہضام کے سائز میں کمی آئی، اور اس نے ہمارے دماغ یعنی پری فرنٹل کورٹیکس کے بڑے اور پیچیدہ ہونے کے لیے توانائی فراہم کی۔
انسان کا یہ پیچیدہ دماغ ہی ہمیں افیکٹو پین یعنی نفسیاتی صدمہ، مستقبل کا خوف اور موت کی دہشت محسوس کرنے کے قابل بناتا ہے۔ دوسری طرف جانوروں کی نیورولوجی مختلف ہوتی ہے۔ ان میں نوسیسیپٹیو سسٹم ہوتا ہے، یعنی جب انہیں چوٹ لگتی ہے تو وہ جسمانی رد عمل ظاہر کرتے ہیں تاکہ خود کو بچا سکیں، لیکن ان کے پاس وہ پیچیدہ دماغی ساخت یعنی وہ ہارڈ ویئر موجود ہی نہیں ہے جو انسانوں کی طرح انجام کی نفسیاتی دہشت اور صدمے کو محسوس کر سکے۔ جب ایک انسان اس عمل کا تصور کرتا ہے تو اپنی اس انتہائی شدید نفسیاتی دہشت کو ایک گائے یا بھیڑ پر مسلط کر دیتا ہے۔ وہ دراصل ایک جسمانی حیاتیاتی رد عمل یعنی بایولوجیکل ریفلیکس کو ایک گہرے جذباتی صدمے سے ملا رہا ہوتا ہے۔ اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے درد کے ایک اور اہم پہلو پر غور کرتے ہیں۔ اسے اینٹیسپیٹری پین کہتے ہیں۔ انسان کے پاس موجود پیچیدہ دماغی ساخت، خاص طور پر پری فرنٹل کورٹیکس، اسے صرف چوٹ لگنے کے بعد ہی نہیں ڈراتی، بلکہ وہ درد کے ہونے سے پہلے ہی اس کا تصور کر کے اسے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک انسان کو معلوم ہے کہ اسے کل کوئی تکلیف دہ طبی عمل جیسے کوئی سرجری یا انجیکشن کروانا ہے، تو ایک دن پہلے سے ہی ذہنی اذیت، پریشانی اور بے خوابی کا شکار ہو جائے گا۔ کلینک کی انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگے گا۔ وہ اس جسمانی تکلیف کے وقوع پذیر ہونے سے بہت پہلے ہی نفسیاتی طور پر اسے بھگتنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جانوروں کی دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ ایک جانور مستقبل کے کسی خیالی خطرے یا متوقع درد کا تصور کر کے پہلے سے صدمے میں نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک بھیڑ اور انسان دونوں کسی ایسے راستے کی طرف بڑھ رہے ہوں جہاں آگے خاردار تار موجود، تو جانور اس وقت تک مکمل طور پر پرسکون رہے گا جب تک کہ وہ عملی طور پر اس تار سے ٹکرا کر کوئی جسمانی چوٹ یعنی نوسیسیپشن محسوس نہیں کر لیتا۔ جب جانور کو تار سے چوٹ لگتی ہے تو وہ صرف ایک اعصابی اور جسمانی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وہ گھبراتا ہے، خود کو چھڑانے کے لیے زور لگاتا ہے اور چلاتا ہے۔ اس کا حیاتیاتی مقصد صرف اس فوری خطرے سے بچنا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ تار سے نکل کر کچھ فاصلے پر محفوظ جگہ پر پہنچتا ہے، اس کا الارم سسٹم بند ہو جاتا ہے۔ چند ہی منٹوں میں وہ خطرے کو بھول کر دوبارہ سکون سے گھاس چرنے لگتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کیا یہ زخم خراب ہو کر انفیکشن بن جائے گا۔ دوسری طرف انسان نہ صرف تار میں الجھنے سے پہلے خیالی خوف کا شکار رہتا ہے، بلکہ چوٹ لگنے کے بعد بھی اس کا نفسیاتی صدمہ جاری رہتا ہے۔ وہ فوراً سوچنے لگتا ہے کہ کہیں میری کوئی نس تو نہیں کٹ گئی، اب ہسپتال جانا پڑے گا، کتنا خرچہ آئے گا۔ انسان کے لیے وہ جسمانی کٹ اس تجربے کا، اس درد کا شاید صرف 10% حصہ ہوتا ہے، جبکہ باقی 90% اس کا اپنا پیدا کردہ قبل از وقت کا نفسیاتی خوف اور مستقبل کا صدمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی جانور کو کرتے ہیں یا تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کے لمحاتی حیاتیاتی دفاعی رد عمل کو اپنے اس پیچیدہ انسانی نفسیات کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ جانور بھی اسی ذہنی اذیت، مستقبل کے خوف اور واقعے سے پہلے کی دہشت سے گزر رہا ہے جس سے ایک انسان گزرتا ہے۔ ہم دراصل ایک خالص حیاتیاتی عمل کو انسانی المیے کا روپ دے رہے ہوتے ہیں۔ سائنس کے اس فرق کو سمجھنا ہی یہی وہ وجہ ہے کہ اسلام کا طریقہ یعنی ذبیح اس قدر سائنسی انداز میں وضع کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز، یہ طریقہ جانور کو نفسیاتی صدمے سے بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسلامی قانون سختی سے کہتا ہے کہ اوزار جانور کے سامنے تیز نہیں کیا جائے گا، اور ایک جانور کا عمل دوسرے جانور کے سامنے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ عمل سے پہلے جانور کسی خوف یا پریشانی کا شکار نہ ہو۔ دوسری چیز، جسمانی عمل کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ دماغ کو مکمل بائی پاس کر دے۔ گردن کی رگوں یعنی جگولر وینز اور کیروٹیڈ آرٹریز پر ایک انتہائی تیز اوزار کا فوری عمل بلڈ پریشر کو سیکنڈز میں گرا دیتا ہے۔ اس سے جانور سیریبرل ہائپوکسیا کی حالت میں چلا جاتا ہے، یعنی دماغ تک
آکسیجن کی فراہمی فوری بند ہو جاتی ہے۔ جانور اس سے پہلے کہ اسے باقاعدہ درد کے طور پر محسوس کر سکے بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جانور کے جسم کا جو پھڑکنا ہمیں نظر آتا ہے وہ درد کا رد عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک غیر ارادی اسپائنل ریفلیکس ہوتا ہے جو مکمل بے ہوشی کی حالت میں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی بغیر سوچے سمجھے کیا گیا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ تکلیف کو کم سے کم کرنے کا ایک انتہائی منظم اور سائنسی بنیادوں پر استوار طریقہ ہے۔ یہ حقائق کو توڑ مروڑ کر جذباتی بلیک میلنگ کرنے کی بجائے بائیولوجی کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور یہ سائنسی درستگی کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک بنیادی الہامی اصول کا عملی مظاہرہ ہے۔ عالمی کارپوریٹ مشینری کے برعکس اسلام جانوروں کو بے جان اشیاء یا منافع کا ذریعہ نہیں سمجھتا۔ قرآن مجید کی سورہ انعام آیت نمبر 38 میں واضح کیا گیا ہے کہ زمین پر چلنے والے جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی تمہاری طرح امتیں ہیں، یعنی ان میں بھی کمیونٹیز ہیں۔ اسلام ان کو ایک مقدس امانت سمجھتا ہے۔ آج سے 1400 سال قبل جب دنیا میں جانوروں کے حقوق کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم کے تصور پر ایک مکمل قانونی اور اخلاقی ڈھانچہ کھڑا کیا۔ یہ رحم دین اسلام کے ریشے ریشے میں بنا ہوا ہے، اور جب عید الاضحیٰ پر یہ عمل کیا جاتا ہے تو اس کا گوشت جمع کر کے نہیں رکھا جاتا، اور نہ ہی اسے کارپوریٹ منافع کے لیے بیچا جاتا ہے۔ اسے سختی سے 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں اور پڑوسی کے لیے، اور ایک حصہ مکمل طور پر معاشرے کے غریب ترین افراد کے لیے۔ یہ ایک زبردست معاشی برابری کا نظام ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ لوگ جو سارا سال گوشت نہیں خرید سکتے انہیں عید کے دن عزت کے ساتھ اور بالکل مفت بہترین خوراک ملے۔ آئیے اب واپس ویڈیو کے آخر میں موجود اس چھوٹے بچے کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ اسے کیا سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک جھوٹا بیانیہ اتارا جا رہا ہے، اسے برین واش کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہمدردی کا مطلب اپنے ہی ملک کی اربوں ڈالرز کی انڈسٹری کو نظر انداز کرنا ہے۔ وہ گڑی مائی درگا پوجا جیسے تہواروں کو نظر انداز کرتا ہے، وہ گلیوں میں جانوروں کے تحفظ کے نام پر ہجوم کے ہاتھوں بے گناہ انسانوں کے ساتھ ہونے والے سانحات کو نظر انداز کرتا ہے۔ اسے سکھایا جا رہا ہے کہ وہ ان تمام حقیقتوں پر آنکھیں بند کر لے، صرف اس لیے تاکہ وہ اپنے مسلمان پڑوسی کی طرف دیکھے اور اسے ایک ظالم درندہ سمجھے۔ ہمیں یقین ہے کہ امن پسند اور سچے ہندو بھی ایسی سیاسی نفرت اور برین واشنگ کو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ حقیقی رحم، چاہے آپ اسے رحم کہیے، چاہے آپ اسے دیا کہیے، دوسروں کو شیطان بنا کر سیاسی نفرت پھیلانے کا نام نہیں ہے۔ حقیقی رحم اس بات میں ہے کہ ہم اپنی دنیا کی حیاتیاتی حقیقت کو تسلیم کریں، ہر جاندار کے ساتھ گہری عزت کے ساتھ پیش آئیں، صرف اس وقت کسی کی جان لے جب بقا کے لیے ضروری ہو، اور وہ بھی انتہائی تیزی اور بہترین احسن طریقے سے، اور پھر اس سے ملنے والی خوراک کو معاشرے کے بھوکے کمزور غریب افراد کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ کوئی ظلم نہیں، یہ باشعور اور زندہ ہمدردی کی سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے۔ یہ ہے اسلامی طریقہ ذبح۔ امید ہے ابھی آپ اس سب کو سمجھ سکے ہوں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط پہ، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میسج کو آگے اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس باہمی نفرت کو باہمی محبت میں بدلا جا سکے۔ اللہ حافظ۔